السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک بہت ہی پاورفل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جو کہ ہمت اور ولولے کی بہت ایک یونیک ایگزامپل ہے۔ یہ بیسیکلی میرے ایک دوست ہیں، ان کا میں واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے پرمیشن دی ہوئی ہے، تو پھر اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں آپ سب کے ساتھ یہ بات شیئر کروں۔ بیسیکلی یہ میرے ساتھ 7th 8th 9th اور 10th کلاس میں ہم دونوں کلاس فیلو تھے، تو میں تھوڑا سا ایکٹیو اور سوشل سا بندہ تھا۔ میرے بہت سے دوست تھے، ان میں سے ایک دوست یہ بھی تھے۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ ایک دفعہ ان کی والدہ آئیں اور انہوں نے پھر آ کے مجھے کہا کہ بیٹا یہ دیکھیں، یہ آپ کے دوست ہیں اور ان کے ساتھ آپ رہا کریں اور ان کا تھوڑا سا کیئر کریں۔ اور پھر مجھے اس دن پتہ چلا کہ اس کے بیسیکلی والد صاحب نہیں ہیں، اور اس کی والدہ جو ہیں شی از اے سنگل لیڈی اور ورکنگ تھیں، ٹیچنگ کر رہی تھیں۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ جب میں اس کے ساتھ تھوڑا سا قریب ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے کچھ دوستوں میں سے میں دوست تھا، وہ زیادہ تر اتنے سوشل نہیں تھا، لیکن ماشاء اللہ بڑا لائق تھا کلاس فیلو ہمارا، اور وہ سارا ٹائم اس کا شوق جو تھا پڑھائی کا تھا اور پڑھتے رہنا ان کا زیادہ تر شغف تھا۔ پھر کچھ اس طرح ہوا کہ جب آگے ٹائم گزرا تو پتہ چلا کہ اس کی والدہ جو ہے وہ بیمار ہو گئی ہیں، اور پھر ایک دفعہ مجھے اس کے گھر جانے کا اتفاق ہوا بی ایس سی کے دوران۔ تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی والدہ جو ہیں وہ ان کو فالج ہو گیا تھا اور وہ گھر میں بہت بری کنڈیشن میں تھی، اور یہ کیونکہ اس قسم کا بندہ تھا کہ اس نے اکیلا اپنی والدہ کے خیال کر رہا تھا، تو گھر کی بہت بری حالت ہوئی تھی، اور برتن جو تھے نا وہ کچن سے لے کے باہر تک آئے ہوئے تھے، یعنی وہ جو بھی برتن گندا ہوتا تھا یہ اس کو سائڈ پہ کرتا رکھتا جا رہا تھا، دھونے کا اس کو نہیں پتہ تھا۔ تو یعنی بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ اس کے والدہ کو کیونکہ سنگل لیڈی تھی تو اس کی نانوں نے ساری جتنی بھی جائیداد تھی وہ ان کے نام پہ کر دی تھی۔ تو ہوا یہ کہ باقی جو خالائیں تھیں وہ ان سے خفا ہو گئیں، اور اس وجہ سے ان کو آنا جانا ترک کر دیا، اور اس کو اتنی بری کنڈیشنز کے اندر یہ بیچارہ رہ رہا تھا۔ اب صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے جو اس کی زندگی کو یعنی ہلا دے، یعنی اس کی زندگی میں اتنے واقعات اس طرح کے ہیں کہ اگر کسی نارمل بندے کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہو جائے نا تو وہ جینے کا پرپس چھوڑ دے۔ ایک تو یہ اکیلا بچہ تھا، اور پھر دیکھیں والدہ کی یہ کنڈیشن۔ خیر اینی ویز وہ پھر کچھ میرے خیال سے والدہ گئیں اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ کچھ خیال کیا ان کا، اتنا زیادہ عرصہ تو ہم نہیں کر سکے، لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ ان کو ایئر فورس کا بڑا شوق تھا، تو ایئر فورس میں انہوں نے یہ شارٹ لسٹ بھی ہو گئے، انٹرویوز بھی ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا۔ تو اب ایئر فورس میں سے ان کو ڈراپ کر دیا گیا، کہ بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ بیسیکلی اس کا کوئی پرابلم تھا جس کو کہتے ہیں ہارٹ مرمرنگ، تو ہارٹ مرمرنگ کا کوئی ایشو ان کا نکل آیا تھا۔ تو امیجن کریں کہ اگر کسی بچے کے زندگی کا خواب ہو کہ میں یہ چیز اچیو کروں اور وہ اس کو مل بھی جائے، پھر اس کو وہاں سے ہو جائے۔ جس طرح میں نے پچھلے کلپ میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ میرا انجری میں ہو گیا تھا، پھر وہ جب کچھ سلسلہ ہوا میں نہیں جا سکا تو میرے لیے بہت بڑا سخت بیک تھا۔ تو آپ سوچیں کہ ایک بندہ ایئر فورس میں سلیکٹ ہوا، شارٹ لسٹ ہوا، اور میڈیکل میں اس کا ایشو نکل آیا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو ریفر کر دیا تھا نیوی کے اندر، نیوی والوں نے بھی بعد میں ریجیکٹ کر لیا، بٹ ہی واز ٹیکنیکلی ویری ساؤنڈ، اور وہ ایجوکیشن کے پرسپیکٹیو سے محنت بہت زیادہ کرنے والا بندہ تھا۔ اب امیجن کریں کہ ایک بچہ جس کی زندگی کا آبجیکٹیو آف دا لائف ہے وہ بھی نہیں پورے ہو رہے، ہیلتھ ایشوز بھی اس کے بن رہے ہیں، اس کی والدہ بھی ڈیتھ بیڈ پہ ہیں، اور ان کو یعنی کیا پازیٹیوٹی وہ بندہ ڈرائیو کر سکتا ہے اس دنیا میں۔ پھر مجھے جب ان سے بعد میں ملاقات ہوئی تو پتہ چلا ہے کہ یار وہ بی اے کر رہے ہیں، سمپل بی اے۔ تو ان دنوں میں تو اچھا یونیورسٹی میں چلا گیا تھا، اور میں سوچ رہا تھا، اور یہ ہم کمپیٹ کرنے والے تھے، اور لائف بچا تھا بہت لائف۔ تو جب میں نے اس کی ساری کنڈیشنز دیکھی تو میں نے کہا ہی ہیز گاٹ نو موٹیویشن لیفٹ ان ہز لائف، کہ یہ کیا کرے گا، کس کے لیے کرے گا۔ نارملی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بچے اس طرح کی سچویشن سے گزرتے ہیں نا تو وہ اگر وہ نشہ کرنے پڑ جائے تو ہو از دیئر ٹو لائک اسٹاپ ہم، یا کچھ
تو جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو اس کی والدہ بھی فوت ہو چکی تھیں، تو سنگل ہینڈڈلی وہ تھا، اور اس کی خالاؤں وغیرہ نے جو میں نے دیکھا تھا تو اس کے گھر پہ انہوں نے آ کے قبضہ بھی کر لیا، لائک اس کے ساتھ انہوں نے پیار محبت میں نا جس طرح ہوتا ہے. تو اس بندے کی جب یہ سچویشن میں دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یار اس کے تو فیوچر کچھ بھی نہیں ہے. ایک نارمل بی اے کر رہا ہے، اچھا پڑھنے والا ٹاپر بچہ، اور اس کے علاوہ والدین کوئی نہیں ہے، کس کے لیے محنت کرے، کس کے لیے جستجو کرے. اینی ویز کافی عرصے بعد میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے پتہ چلا، انہوں نے بتایا کہ میں ایک کمپنی ہے کراچی کے اندر، پائپ بناتے تھے، اور وہ ان کا یہ فائنانس ڈائریکٹر تھے. جی بالکل، میں نے آپ نے صحیح سنا، یہ فائنانس ڈائریکٹر، کیونکہ بی اے کے بعد انہوں نے آئی سی ایم اے کر لیا تھا. ٹھیک ہے، آئی سی ایم اے کرنے کے بعد یہ مختلف اکاؤنٹس کی جاب کرتے رہے، اور وہاں پہ یہ فائنانس کو ڈائریکٹ کر رہے تھے. پھر کچھ عرصے بعد جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں سعودی عرب میں کوئی ہنی ویل کمپنی ہے، اس میں فائنانس کو ہیڈ کر رہا ہوں. اور میں نے پوچھا یہ کمپنی کیا بناتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ سوئی سے لے کے جہاز تک بناتی ہے. جی بالکل صحیح ہے کہ اتنی ہائیسٹ، اور انہوں نے بتایا کہ میں واحد پاکستانی ہوں جہاں پہ باقی سارے امریکنز ہیں جس کمپنی میں جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں. تو یہ ہے وہ ہمت، وہ جذبہ جس کی میں دیکھتا ہوں، اور جس کو میں اس کا پیشن دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں یار دس از دا رائٹ وے ٹو فائٹ ود دا لائف. کہتے ہیں نا لائف از 25% واٹ ہیپنس ٹو یو اینڈ 75% ہاؤ یو رسپونڈ ٹو دیٹ. زندگی آپ سے 5-10% جو ہے، یہ 25% ہے، یہ آپ کو جو انسیڈنٹس ہیں، 70% آپ اس کو کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں. اور میرے اس دوست نے اپنی اس جتنے بھی مشکلات زندگی میں پڑھی، اس نے ہمت نہیں ہاری. بہت آسان اور کاہل اور سست لوگوں کو اور کمزور لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں. میں اگر یہ میرا دوست الٹی کسی حرکتوں میں چلا جاتا تو کون اس کا بادر، کوئی اس کی بہن نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی والدین نہیں ہے، کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہے کہ یہ ٹھیک راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. لیکن الحمدللہ اس نے ہمت نہیں ہاری، اور ابھی وہ ایک لیونگ ایگزامپل ہے میرے لیے، لیونگ ایگزامپل ہے میرے لیے، ایک رول ماڈل ہے، میرے بچوں کے لیے رول ماڈل ہے. اور سب سے مزے کی بات جو اس نے مجھے بتائی، اس نے کہا جی کہ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیز اپنے بچوں کے ساتھ بتایا ہوا. وہ کہتا ہے کہ آپ جب میرے بچوں سے ملو گے تو ان کو ایگزیکٹ پتہ ہوگا کہ یہ افضال شاہ ہے، اس نے میری زندگی میں یہ کنٹریبیوٹ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. تو یہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پاس سے نہیں گھبراتے. وہ میں نے ان سے پرمیشن لی تھی، انہوں نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ان کی سٹوری شیئر کروں، اور وہ اس سے شائع آؤٹ نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے ورسٹ کنڈیشنز ہوئے ہیں نا، آپ کسی بھی ہیومن کے اوپر ایک ورسٹ کنڈیشن سوچ لیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گزر کے گئے ہوئے ہیں. یعنی بچپن میں ہی پہلے یتیم ہوئے، پھر یتیم ہوئے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی سر سے چلے گئے، پھر اپنی زوجہ بھی چلی گئی. یعنی آپ بچوں کا دیکھیں تو کتنی ورسٹ کنڈیشن سے آپ گزرے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے، اور غربت میں آپ دیکھیں کہ غربت کی انتہا میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. لائک ہمارے لیے ایک رول ماڈل. ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غریب ہوں تو اوہو میں بڑا کچھ ناکام ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت وسلم ہمارے درمیان تھے نا تو دنیا ہم پہ بہت تنگ تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما کے تو دنیا ہم پہ برس پڑی. یہ جو فارس سے اتنا زیادہ سونا آیا نا کہ وہ بہت جتنا بڑا پہاڑ بن جاتا تھا. تو بیسیکلی اللہ کے نبی نے بھی اپنے لیے اسرت کو پسند فرمایا. غربت یعنی کوئی برائی نہیں ہے، کوئی لعنت نہیں ہے، آپ کے امتحان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا 30ویں پارے میں نے پڑھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی کسی کو دے کے آزماتا ہوں تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے بڑی عزت دے دی ہے، اور جب میں کسی سے لے کے آزماتا ہوں تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دی. اب ٹیکنیکلی سوچیں نا کہ اللہ نہ کسی کو ذلت دیتا ہے نہ کسی کو عزت دیتا ہے، اللہ سب کو آزماتا ہے. اور اللہ نے ہر بندے کے لیے ایک ڈفرینٹ امتحان رکھا ہے. اب میں ایز اے ٹیچر جو ہوں نا، میں زیادہ سے زیادہ تیر مار لوں تو 3-4 ڈفرینٹ پرسپیکٹیو پہ پیپر بنا لیتا ہوں، کیونکہ میری کیپیسٹی اتنی ہے، میں 3 وہ کر کے شفل کر کے بچوں کو دے دیتا ہوں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جتنے بھی ازل سے لے کے اب تک جتنے بھی انسان آئیں گے، ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک ڈفرینٹ امتحان بنایا ہے. جو میرا امتحان ہے وہ آپ کا نہیں، جو آپ کا وہ دوسرے کا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک قدرت کا، اللہ تعالیٰ کے کمانڈ کا، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا
اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، ہر حال میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے. جس بھی ورسٹ کنڈیشن سے آپ گزر رہے ہوں گے آپ نے یہ صرف ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے مایوسی پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو مایوس ہوتا ہے وہ شیطان کے ٹراپ میں آ جاتا ہے، پھر وہ کفر کی طرف لے کے جائے گا. وہ کہے گا یہ دیکھو ناشکری کی طرف آ جائے گا، دیکھو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو جو بندے اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ناشکر نہیں ہوتے ہیں، وہ امید کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے قرآن شریف میں فرماتا ہے نا، انما العسر یسرا انما العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو اونلی تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو از کہ آپ نے ہمت سے کام لینا ہے، آپ نے صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ صبر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت اجر ہے. اور آپ نے محنت کبھی نہیں چھوڑنی، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے ہار نہیں ماننی. ٹھیک ہے جی، یہ میرا آج میسیج ہے یوتھ کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم جی.